الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله. خوب سورہ مبارکہ العادیات کی تفسیر کے بعد آج ایک نئے سورہ کی تفسیر شروع کرنے جا رہے ہیں. سورہ مبارکہ تکاثر یا التکاثر بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک جی. اس سورہ کے تعارف میں سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے، مکہ معظمہ میں نازل ہوا ہے، اور اس سورہ میں کل 8 آیتیں ہیں. یعنی نزول کے اعتبار سے مکی ہے اور 18 آیتیں ہیں، اور جو سوروں کی ترتیب ہے قرآن میں، اس ترتیب کے اعتبار سے یہ 102 نمبر کا سورہ ہے. سورہ تکاثر سوروں کی ترتیب میں 102 نمبر پہ آتا ہے، مکی ہے اور 8 آیتیں ہیں اس سورہ میں. اب اس سورہ کے جو محتوا ہے، جو عناوین ہیں، جن مضامین کو، جن مسائل کو ذکر کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے اس سورہ کے اندر، اس کو بیان کریں گے. اور اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے، اس سورہ کو پڑھنے کا اجر و ثواب کیا ہے، وہ بیان کریں گے. محتوا و فضیلت سورہ تکاثر، سورہ مبارکہ تکاثر کی پڑھنے کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب اور اس کے مضامین و عناوین. بسیاری از مفسران معتقدند که این سوره در مکه نازل شده، بنابر این سخنی که درباره تفاخر در آن آمده قاعدتا مربوط به قبایل قریش است که با امور موهومی بر یکدیگر فخر و مباحات می‌کردند. مولانا فرما رہے ہیں کہ بہت سارے مفسرین کا یہ اعتقاد ہے، یہ نظریہ ہے کہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے، اور اس سورہ میں جو گفتگو کی گئی ہے وہ تفاخر کے بارے میں ہے، فخر فروشی کے بارے میں ہے. ہوتا نا، ہم لوگ کبھی کبھی آپس میں بیٹھتے ہیں تو اپنے اپنے امتیازات، اپنی اپنی خوبیاں، اپنی اچھائیاں بیان کرنے لگتے ہیں. میں ایسا، میرا باپ ایسا، میرا خاندان ایسا. ٹھیک مولانا؟ اس سورہ میں بھی تفاخر کو بیان کیا گیا ہے. کچھ لوگوں نے فخر و مباحات کیا ہے، اپنی خوبیاں بیان کی ہے، اور جن لوگوں نے تفاخر کیا ہے وہ تفاخر قریش کے قبائل سے مربوط ہے. قبیلہ قریش کے لوگوں نے جو اپنے افتخارات بیان کیے ہیں اسی کی طرف اس سورہ میں اشارہ کیا گیا ہے. تفاخر، فخر فروشی، فخر بیان کرنا. ٹھیک. البتہ کچھ افتخارات ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق واقعیت سے ہوتا ہے، جو حقیقت رکھتے ہیں. مولانا، اگر انسان کے اندر کوئی واقعاً خوبی پائی جا رہی ہے، واقعاً کوئی امتیاز پایا جا رہا ہے، واقعاً کوئی اچھی خصلت، اچھی عادت، اچھی چیز پائی جا رہی ہے اور اسے بیان کر رہا ہے، اگر مقام فخر فروشی میں ہے تو فخر فروشی تو اسلام میں قطعاً پسندیدہ چیز نہیں ہے، چاہے اس کا تعلق واقعیت اور حقیقت سے ہی کیوں نہ ہو. آپ کے اندر کوئی خوبی پائی جا رہی ہے اور حقیقت میں ہے، وہ چیز وہمی اور خیالی نہیں ہے، بناوٹی چیز نہیں ہے. واقعاً آپ کے اندر وہ اچھی ہے، اچھائی ہے، وہ خوبی ہے، وہ امتیاز پایا جا رہا ہے، وہ فضیلت پائی جا رہی ہے. اور اگر آپ اپنی اس فضیلت کو، اس امتیاز کو
فخر و مباحات میں آ کر کے بیان کر رہے ہیں دوسروں پہ اپنی برتری اور فضیلت ظاہر کرنے کے لیے، تو قطعاً یہ عمل پسندیدہ نہیں۔ اسلام فخر و فروشی کو پسند نہیں کرتا، چاہے اس کا تعلق واقعیت سے ہو۔ تو اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب حقیقت میں پائی جانے والی فضیلت، حقیقت میں پائی جانے والی اچھائی، حقیقت میں پائی جانے والی خوبی کو بعنوان فخر و مباحات بیان کرنا جب مستحسن نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، تو اگر کوئی فضیلت، اگر کوئی خوبی وہمی ہو، خیالی ہو، جس کا واقعیت سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، اس پر اگر انسان افتخار کرے تو مولانا یہ تو اور زیادہ مکروہ اور ناپسند چیز کہلائے گی۔ جب حقیقی فضیلتوں کو بعنوان فخر و مباحات بیان کرنا مستحسن نہیں ہے، تو جو چیز فہمی ہو، خیالی ہو، تصوراتی ہو، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، اس کو مقام فخر میں آ کر کے انسان بیان کرے تو یہ کتنی ناپسند ہو۔ ایک تو ہے نہیں، دوسری جو چیز نہیں ہے اس پر افتخار کرنا ہے۔ تو بہت سارے مفسرین اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا ہے، اور چونکہ یہ سورہ مکی ہے لہذا اس سورہ میں جو فخر فروشی کی بات کی گئی ہے، تو تفاخر کو بیان کیا گیا ہے۔ اس تفاخر کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے کہ جنہوں نے خیالی چیزوں کو اور نقلی اور بناوٹی چیزوں کو لے کر کے ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے، مباحث کرتے تھے، میرے اندر یہ ہے، میں ایسا ہوں، میرا خاندان ایسا ہے، میرا قبیلہ ایسا ہے۔ جو چیزیں نہیں تھی، اسی طریقے سے دوسرے قریش کے لوگ ایک دوسرے پہ افتخار کرتے تھے، ٹھیک۔ ولی بعضی مانند مرحوم تبرسی در مجموع البیان معتقدند که در مدینه نازل شده و آنچه از تفاخر در آن آمده نازل به یهود یا دو طائفه از انصار است۔ مولانا مفسرین کا ایک دوسرا گروہ ہے، کچھ مفسرین ایسے ہیں جن کے نظریات مختلف ہیں، پہلے والے نظریے کے خلاف ہے، جس میں سے خود علامہ تبرسی علیہ الرحمہ ہے، جنہوں نے مجمع البیان میں اس سورہ کو مدنی قرار دیا ہے، کہا کہ سورہ تکاثر مدنی ہے۔ اب سوال یہ کھڑا ہوگا کہ اگر یہ سورہ مدنی ہے تو اس سورہ میں جو تفاخر کی بات کی گئی ہے وہ تفاخر کس کے متعلق ہے؟ کون لوگ تھے جو افتخار کرتے تھے؟ تو کہہ رہے کہ اس سورہ میں بیان ہونے والا تفاخر یا تو یہود سے متعلق ہے، یہودی آپس میں ایک دوسرے پہ فخر و مباحث کرتے تھے، یا انصار کے دو قبیلے، کون؟ انصار۔ انصار جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ رسول خدا مکے سے ہجرت کر کے جب مدینے پہنچے ہیں تو جو لوگ مکے سے گئے ہیں مدینے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے، اور مدینے کے جو رہنے والے اصحاب تھے جنہوں نے مکے سے آنے والوں کا استقبال کیا، جنہوں نے مدینے میں جگہ دی، ان کو انصار کہا جاتا ہے، چونکہ یہ پیغمبر اسلام کے مددگار ثابت ہوئے، وہ انصار کہا۔ مکے سے مدینے جانے والے مسلمانوں کو مہاجر، اور مدینے میں رہنے والے مسلمانوں کو کہ جو مکے سے آنے والوں کا استقبال کر رہے تھے، جو ان کو پناہ دے رہے تھے، جو مکے والوں کا سہارا بنے ہوئے تھے، ان کو انصار کہتے۔ تو انصار کے دو قبیلے، تو دیکھیں اب یہ اختلاف ہو گیا، دو نظریے ہو گئے، ٹھیک۔ اس سورہ مبارک تکاثر کہاں نازل ہوا ہے، اور اس سورہ میں جو تفاخر ہے، جو فخر و مباحات بیان کیا گیا ہے،
یہ فقر و مباحات کرنے والے کون لوگ تھے؟ تو اکثر مفسرین کا یہ ماننا ہے کہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے، اور اس سورہ میں جو افتخار کی بات ذکر کی گئی ہے یہ افتخار قبیلہ قریش سے مربوط ہے۔ ٹھیک واضح؟ دوسرا نظریہ اس کے مقابلے میں کچھ مفسرین کا ہے، جس میں سے سر فہرست علامہ طبرسی ہیں، شیعہ مفسر ہیں جن کی تفسیر کی کتاب ہے مجمع البیان۔ علامہ طبرسی نے مجمع البیان میں کہا ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے۔ تو اس سورہ میں جو تفاخر ذکر کیا گیا ہے، فقر و مباحات کی جو باتیں بیان کی گئی، یہ کس سے مربوط ہے؟ کہ یا تو یہود سے ہے یا انصار کے دو قبیلوں سے۔ ٹھیک، چلیں یہاں تک تطبیق کرتے ہیں، پھر آگے بڑھیں۔ بسیاری از مفسران، بہت سارے مفسرین معتقدن کے اعتقاد رکھتے ہیں، یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ان سورہ در مکہ نازل شدے، یہ سورہ مکہ معظمہ میں نازل ہوا ہے۔ بنابراین لہذا کیونکہ مکہ میں نازل ہوا ہے، سخنی کے دربار تفاخر در آن آمدے، اس سورہ میں تفاخر کے بارے میں جو گفتگو کی گئی ہے، جو کچھ ذکر کیا گیا ہے، قاعدتاً مربوط بقبائل قریش، وہ قاعدتاً قریش کے قبیلوں سے مربوط ہے کہ با امور موہومی، کہ جو وہم و خیال والی باتوں کو لے کر کے، خیالی باتوں کے سلسلے میں بر یک دیگر ایک دوسرے پر فخر و مباحات میں فخر و مباحات کرتے تھے، خیالی بناوٹی وہمی باتوں کو لے کر کے۔ فارسی میں کہا جاتا ہے موہومی ایسی چیزوں کو کہ جس کا واقعیت اور حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ بلے بعضی مانند مرحوم طبرسی، لیکن بعض مفسرین، کچھ مفسرین جیسے مرحوم طبرسی مجمع البیان میں معتقداً یہ مانتے ہیں کہ یہ سورہ در مدینے نازل شدے، یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا ہے، بس یہ سورہ مدنی ہے ان کے اعتبار سے۔ وَأَنْجَ أَسْتَفَاخُرْ دَرَانَا مَدِهِ، اور اس سورہ میں فقر و مباحات کی جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، ناظر بے یہود یا دو طائفے از انصار، وہ یا تو یہود کے متعلق ہے، یہود کے بارے میں ہے، یا پھر انصار کے دو طائفے، انصار کے دو قبائل کے بارے میں ہے۔ ذرا ایک منٹ رکیں، یہ دو نظریے ہو گئے مولانا، اس سورہ کے مکی اور مدنی کے اختلاف ہے، اور جو فخر و مباحات کی باتیں کی گئی، ظاہر سی بات ہے مکی ہوگی تو افتخار کرنے والے مکے کے لوگ ہوں گے، مدنی ہوگی مکے میں قبیلہ قریش، مدینے میں انصار۔ ٹھیک، بلے مکی بودن سورہ با توجہ بشباہت زیادی کے بعد سورہ ہے مکی دار صحیح تر بے نظر می رسد۔ اب یہ مفسر یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ یہ سورہ مکی سوروں سے زیادہ شباہت رکھتا ہے، جو خصوصیات مکی سوروں کی ہے وہی خصوصیت اس سورہ کی بھی ہے، لہذا اس سورہ کو مکی قرار دیا جائے، مکی مانا جائے، یہ نظریہ زیادہ بہتر ہے۔ گویا اس سورہ کے مکی ہونے کو یہ بھی ترجیح دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحیح نظریہ اس میں، ان دو نظریوں میں مکی ہونے والا نظریہ بہتر ہے۔ بلے مکی بودن سورہ، لیکن اس سورہ کا مکی ہونا با توجہ بشباہت زیادی، تو بہت زیادہ شباہت اس کے اندر پائی جاتی ہے با سورہ ہے مکی سوروں کے ساتھ، چونکہ یہ سورہ مکی سوروں سے بہت زیادہ شباہت رکھتا ہے، اس کی بنا پر اس سورہ کو مکی ماننا صحیح تر بے نظر بھی رسد، زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ اس سورہ کو مکی مانا جائے۔
ایک